اوہ واہ میمن صاحب واہ لیو سر. کیسے ہیں بھائی، خیریت ارے سے ہیں؟ ارے 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 سر آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بہت بہت شکر ہے، مالک کا بڑا کرم ہے. بس تھوڑی بہت آپ سے ریکویسٹ ہے دعاؤں کی. دعا کرتے ہیں خدا آپ کو صحت دے، کہ جو آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ وہ ہاں برآورده ہاں فرمائے، بس عطا کرے آپ آپ سے خاص آپ سے خاص ریکویسٹ ہے. جی سر. وہ اس میں تقیہ نہیں کرنا کہ یہ سنی ہے یہ وہ ہے تو میں ہاں اس کو ایسے ہی دعا کر دوں، چلے، یہ نہیں کرنا. نہیں 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 ہاں نہیں میں آپ. آپ کا شیعہ ہی سمجھ لو. ہر سنی ہاں جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر ایک شیعہ چھپا ہوا ہے. جب انشاءاللہ. اس کے اوپر سے پٹی ہٹاتے ہیں نا، ہوں کیونکہ شیعہ جو سنی جو ہے نا، اس کو ہمارے مذاق مستی میں بولتے ہیں لوگ کہ ہوں سنی جو ہے نا وہ ٹنی ہے، ٹنی وہ نشے ہوں میں ہے. ہاں کیونکہ اس کو نشے کی دوائیں پلا پلا کے نا ملاؤں نے اس کو ہاں بالکل ستیہ ناش کر. بالکل. جب اس کا نشہ اترتا ہے نا، ہوں پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. بالکل. یار آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بہت دل خوش ہوتا ہے. خدا کا شکر، اللہ تعالیٰ کا کچھ احسان. کچھ کچھ آج کل بہت پوزیٹیو کام ہوئے ہیں. آج بھی بہت اچھا ہوا آپ کا. وہ جو ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، جی بالکل. اس سے پہلے وہ ایک بلال صاحب تھے. ہوں ٹھیک ہے، اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں. ایک وہ پہلے وہ بھی آئے تھے 2 دفعہ ہیں، وہ لال پگڑی والے مفتی صاحب. مفتی لال تو پگڑی والے. اصل میں ہوں ہاں کوئی بالکل. تو وہ بھی کافی آپ سے ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں. ابو ذر بھائی، ابو ذر تو صاحب آئے تھے. ہاں، ابو ذر صاحب ذر بالکل صاحب، بالکل بالکل وہی 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 ڈاکٹر وہی وہی. ڈاکٹر وقار قادری صاحب آج تشریف لائے تھے، وقار ہاں قادری. ہاں، ہاں وہ بھی بہت اچھے آتے ہیں. وہ جو آج سوئٹزرلینڈ یا چیئرمین پتہ ہے. نہیں کہاں سے آتے ہیں. بالکل ہاں بالکل بہت اچھے ڈاکٹر. آدمی، بہت اچھے اور آدمی. اور بلال صاحب آئے تھے، مولوی بلال صاحب. جی ہاں بلال صاحب بھی ہے. بلال ہاں مولوی بلال صاحب آئے تھے. گیلانی صاحب آئے تھے نا، وہ سید گیلانی صاحب ناروے والے. جی ہاں جی ہاں، ناروے والے بالکل. ہاں وہ جی بھی بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے جی، آدمی ہیں، سب اچھے بہت سب اچھے اچھے. آدمی ہیں. صرف ہم برے ہیں، ہاں لیکن صرف میں برا ارے ہوں، باقی نہیں سب اللہ اچھے آپ کو ہیں. ارے ارے اللہ نے آپ کو الگ سے فضیلت دی ہے. خدا آپ کو آپ جو عزت ہے دے، نا، بہت مہربانی. آپ جو ہے نا، آپ مجاہد اہل بیت ہو. خدا آپ کو عزت. اور اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا خدا آپ کو کہ عزت. آپ اہل بیت کا مقدمہ آپ نے بہت جمع مردی سے اور بہت ہی علم و فراست سے لڑا ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اللہ عزت. پاک جو ہے آپ کو بہت ہی آپ کا سینہ اور منور کر دے، علم اور فضیلت سے آپ کے لیے راہیں کھول دے اللہ پاک. بہت مہربانی. لیکن یہ جو ڈبیٹ ہوئی ہے، یہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے، اس سے میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو سے یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاصلے بہت ہی سکڑ گئے. پہلے فاصلہ اتنا تھا کہ اہل سنت جو ہے وہ گھنٹوں ممبر پہ چڑھ کے بولتا تھا شیعہ کافر ہے، یہ وہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے تقریر کرتا تھا، اور 1400 سال سے اپنی رٹ لے کے بیٹھا ہے. اب جو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، حافظ صاحب آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں جیسے آ جائے تو وہ ان کے پاس جو ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے. جب آپ دلائل دیتے ہو تو ان کے پسینے چھوٹتے ہیں، پھر یہ بولتے ہیں کہ میری گاڑی کھڑی ہے، میں نے ادھر جانا ہے، 12 بجے بھاگنا ہے. تو وہ یہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ تیاری سے آؤ. اور جب اللہ یاری بیٹھا ہے تو جتنی دیر اللہ یاری بیٹھا ہے تم بھی اتنی دیر بیٹھو، 5-7 گھنٹے، اور ڈیبیٹ کرو نا، اپنے دلائل دو. بالکل. اور دوسری جو سب سے افسوسناک صورتحال جو میرے سامنے آئی کہ ان سب نے جو ہے یہ استدلال کیا آپ کے پاس، اور آج اس بدبخت نے بھی کیا کہ آپ بخاری اور مسلم سے دلائل ہی نہ دو. یہ ڈاکٹر صاحب بھی یہ بول رہا ہے. اچھا ساری عمر ہم کو بولتے ہیں کہ قرآن کے بعد کوئی ہے تو بخاری اور مسلم ہے، اور شیعوں کی جو ہے بکیں وہ سب جو ہے وہ جھوٹی اور من گھڑت ہے. شیعوں کی بکس ہم کو پڑھنے نہیں دیتے، ہماری بک سے بولتے تم دلائل نہ دو. تو پھر آپ کہاں سے دلائل دو گے؟ کوئی بات ہے بیوقوف بنانے کا جو ہے یہ ان لوگوں نے یار میں کیا بتاؤں، یہ میں بول نہیں سکتا ہوں. غصہ آتا ہے کبھی، ایسا لگتا ہے یہ ہم کو چے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار. خدا آپ کو سمجھ سلامتی سے دے. باہر ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت. بہرحال اچھا سب سے اچھی بات یہ ڈاکٹر صاحب نے آج جو کہی، اور اس سے ملتی جلتی جو ریدم جو ہے نا دوسروں کا بھی آیا ہے، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً چیزوں سے آپ سے ایگری کیا. اہل بیت کی فضیلت پہ، امیر المومنین کی فضیلت پہ، فاطمۃ الزہرا کی فضیلت پہ، سب چیزوں سے ایگری کیا. اور صرف آپ سے اچھا یہ بھی ایگری کیا کہ آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہو.
آپ اختلاف رکھو، کوئی حرج نہیں ہے، بس صرف تھوڑی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان کی تکفیر نہ کریں. انشاءاللہ. تو ایک بات ہے، تو وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اتنے سارے ڈفرینسز تھے کہ ہم ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے تیار تھے. اب بولتے ہیں کہ آپ بھلے ان کے خلاف بھی آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہو. صحیح. اب یہ سمجھ میں جب سامنے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا، دلائل تو بہت ساری ہیں. ہم کو تو ساری عمر یہ نے پڑھایا کہ بھئی ایک حدیث سنا جاتے ہم کو کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ہم کو یہ حدیث سناتے تھے. اور ہم کو حضرت ابو بکر کے بارے میں تو یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی فضیلت رکھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں یہ پڑھتے ہیں کہ افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق، یہ پڑھتے ہیں باقاعدہ ہر سارے فرقے اہل سنت کے. اچھا. اور اب جو ہے اب کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتے، اس بات پہ آتے ہی نہیں ہے. بالکل. تو بس اللہ خیر کرے، بس اللہ سمجھ دے. کیا بولیں یار، بالکل ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کون سی دوائی پلا کے سلا دیا سمجھ ہی نہیں پڑتی. صحیح. تو میری کسی بات کا برا نہیں منانا، ایک بات خالی آپ سے پوچھتا ہوں. جی سر. اگر آپ اجازت دو تو. جی بسم اللہ. آپ کوئی جنات کی اس سے تو تعلق نہیں ہے نا آپ کا؟ جنات میرے ساتھ ایک لطیفہ ہوا ہے. اچھا. میں ایک مولوی صاحب کو ریگولر آپ کے وی لوگ بھیجتا ہوں کہ یار اب تو اللہ یاری کے دلائل بھی آ گئے، اب تو تم آؤ، یہ دلائل سن لو اور آ کے جواب دو، بات کرو. تو بجائے جواب دینے کے وہ میرا ایک دوست لے کے جاتا ہے وہ کلپ. میں تو آج کل گھر پہ ہی ہوں. تو وہ میرے دوست کے سامنے پہلے تو بولتے تھے ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم جواب دیں گے. پھر وہ دوست لے کے گیا تو آپ کی کلپ سن کے وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے بیٹھ گیا. اچھا. اب وہ میرا دوست جو ہے وہ بھی ذرا وہ اس خیال کا ہے، صوفی ہوتے ہیں نا جو معجزے دکھاتے ہیں وہ. تو میرے دوست کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا مراقبے میں چلا گیا جب یہ نماز پڑھنے گیا تو. اچھا. تو یہ کدھر ساتویں آسمان پہ چلا گیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد چکر لگا کے واپس آ گیا. اچھا. اور اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا دوست ہے نا جو حنیف ستار ہے، یہ جو ہے نا اللہ یاری نام کا ایک جن ہے، وہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے. وہ اس کی باتوں میں پڑ گیا. اور وہ جو جن جو ہے نا یہ اس کو شیعہ بنا کے دم لے گا. اور تم اس سے بچو بولا. تو مجھے بولا کہ یار یہ تو مولوی صاحب یہ بول رہا ہے. میں نے بولا مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے کہ یہ جو شیعہ ہے یہ تو ہر سنی کے اندر ایک شیعہ چھپا ہوا ہے. اہل بیت کی محبت تو چھپی ہوئی ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا. کوئی کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ اہل بیت کے خلاف بولتے. دیکھو نا آج جو آیا تھا ڈاکٹر صاحب وہ بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ جو ہمارا مجمع بیٹھا ہوتا ہے اہل بیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں سن سکتا، ان کے باپ کی طاقت نہیں ہے. تو وہ برملا تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے نا. میں نے کہا کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی پبلک بھی یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گی. وہ چورن ان کا بکنا ہی نہیں ہے. تو ہر آدمی کے اندر جو ہے نا ایک شیعہ چھپا ہوا ہے اس کے دل میں، اور اس کی مٹی کو ہٹاؤ تو اس کے اندر سے اوریجنل شیعہ باہر آتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ تو آنا ہی ہے اس میں کیا ہے. ماشاءاللہ، خدا آپ کو جزاک خیر دے. تو ابھی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پہلے اللہ یاری امریکن تھا، پھر یہودیوں کا ایجنٹ تھا، پھر ایران کا تھا، پھر ادھر کا تھا، ادھر کا تھا. اچھا اب وہ جن بن گیا. آپ جن بن گئے. اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر، خدا آپ کو عزت. آپ کو عزت. بس تھوڑی سی ایک ریکویسٹ تھی آپ کے وی لوگ سنتا ہوں، میرے مسائل سارے حل ہو رہے ہیں، وہ ہو گئے ہیں. اور میں رہتا ہوں، دل بھی خوش ہوتا ہے، اس سے کافی میں استفادہ کرتا ہوں. بس آپ کے یہاں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ کبھی کوئی وی لوگ آ جائے تو ضرور مجھے بھجوائیے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اوپر اگر کوئی آپ کی ان ڈیٹیل کبھی کوئی لیکچر ہو. انشاءاللہ. کس طرح ہوا تھا، کتنے صحابہ کرام نے نماز ادا کی، کس طرح ہوا، وہ تھوڑا سا ایک ٹیسٹ یہ کبھی ہو تو مجھے تو آپ کی مہربانی ہوگی سر. ٹھیک ہے سر. میری کسی بات کی ہونا نا، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ روڈ ماسٹر ٹائپ کی جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں میرے جیسے. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی آپ کا، بہت مہربانی. خدا آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی. تھینک یو. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. اوکے میرے بھائیو، آپ سب سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت میں نے لے لیا، پروگرام لمبا ہو گیا ہے. اور آخر میں جو ہمارے بڑے بھائی
میمن صاحب نے کال کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام دیکھا ہے.